You must have really come from apes with your monkey point of views. Even the devil believes in God, so what does that make you? اچھا ڈارون پہ آپ نے بہت اسٹڈی بھی کی ہے, کوئی خاندانی سی بات جس سے یہ ہماری یونیورسٹیوں میں نا ڈارونزم ہی ہے, ہر آدمی وہی بات کر رہا ہے, ایوالو ہوا ہے سب کچھ, یہ اس طرح سے ایوولوشن کا نتیجہ ہے, کوئی ایسی خاندانی سی دلیل جو مختصر اور جامع ہو, جو بالکل یوں سمجھیں کہ آپ لڑائی میں ایک ایسی بات کہتے ہیں نا کہ سامنے والا, قرآن میں نہیں فبہت الذی کفر, ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ وہ بادشاہ لاجواب ہو گیا, تو کوئی ایسی خاندانی سی بات, مختصر بات ہو جو یاد رکھنا آسان ہو. جی تو دیکھیں, ہم جب ڈارون سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لائف کہاں سے آئی ہے, یہ چیز اس کا ڈیزائن کہاں سے آیا ہے, تو لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ملحد ہمیشہ کہتے ہیں ڈارونزم, مگر ڈارونزم کا کبھی یہ مقصد نہیں تھا, نہ کبھی ان کا یہ کلیم تھا کہ وہ لائف کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم لائف کی ایوولوشن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, لائف کے اوریجن کو نہیں ایکسپلین کر سکتے. لائف کا جو اوریجن ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے. لائف, اگر آپ پہلا سیل جو دیکھیں جس کے بارے میں ڈارون نے بھی بات کی تھی, جو پہلا سیل ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس طرح آپ سوچیں ایک شہر ہے کراچی کی طرح, وہاں پہ ٹرین سٹیشنز ہیں, بسلنگ لائف ہے, مارکیٹس ہیں, اتنی کمپلیکیٹڈ سٹی ہے. تو پہلا جو سیل ہے وہ کوئی سمپل چیز نہیں تھا. تو ڈارونزم کا کوئی کلیم ہی نہیں ہے اوریجن آف لائف پہ, اس کا صرف اور صرف کلیم ہے ایوولوشن آف لائف پہ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈارونزم کریکٹ ہے, اگر کریکٹ ہے, obviously ہم آرگیومنٹس دے سکتے ہیں کہ وہ کریکٹ ٹوٹلی نہیں ہے, مگر اگر کریکٹ ہے, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ایکچولی سائنس نے ایک آنسر دیا ہے کہ لائف کس طرح ایوالو ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس نے گاڈ کو انڈرمائن کیا ہے. گاڈ اور ایوولوشن کا جو تعلق ہے وہ تھیولوجی کے ساتھ ہے, فلسفی کے ساتھ ہے, سائنس کے تھرو نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ایکچولی, آپ کوڈنگ لینگویج کے اندر سوچ سکتے ہیں, انہوں نے غلط لینگویج غلط پروگرام پہ لگایا ہے. ایوولوشن ڈز ناٹ ایکول ایتھیزم. ایتھیزم اور ایوولوشن کا کوئی انٹرنسک لنک نہیں ہے. اچھا بگ بینگ تھیوری بڑی مشہور ہے, قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے, وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. تو اس تھیوری کے بارے میں بھی میں نے جو دونوں طرف کی آراء سنی ہیں, یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, کچھ لوگ اسی سے خدا کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دھماکہ خود ہو نہیں سکتا جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو. تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں, بگ بینگ تھیوری یہ ثابت ہو چکی ہے یا صرف ایک ابھی تک تھیوری ہی ہے, یہ ایک نظریہ ہی ہے, اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے؟ دیکھیں, سائنس کے اندر جو تھیریز ہیں وہ ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہے. کوئی چیز ٹوٹلی ثابت نہیں ہو سکتی. جو چیز ہم ڈائریکٹلی آبزرو کر سکتے ہیں, جس طرح میں اگر ایک میرے سامنے اسٹرابری ہے, میں اسٹرابری اٹھا کے کہوں کہ اس کا کیمیکل کمپوزر یہ ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز آپ ہمیں 100% فائنل یقین ہے. مگر جب آپ بات کرتے ہیں جو کائنات کا جو اوریجن ہے یا لائف کا ایوولوشن ہے, وہ کوئی بھی آپ سرٹنٹی سے نہیں کر سکتے, آپ پروبیبلسٹک فریم ورک سے جا سکتے ہیں. تو مین بات یہ ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے خدا کے لیے. اچھا, اس کا مین جو پروپوننٹ ہے وہ ایک کرسچن فلسفر ہے جس کا نام ہے ولیم لین کریگ. ولیم لین کریگ نے 1970s میں یا 80s میں, مجھے اب یاد نہیں ہے, اس نے برمنگھم میں آ کے ایک پی ایچ ڈی کی کلام کوسمولوجیکل آرگیومنٹ پہ. کلام کوسمولوجیکل آرگیومنٹ ایک آرگیومنٹ ہے جو امام غزالی نے بہت پہلے فارمولیٹ کی تھی, ٹھیک ہے. تو اس آرگیومنٹ کا بہت سمپل سٹرکچر ہے, whatever begins to exist has a cause, یعنی جو چیز شروع ہوتی ہے اس کا کوئی کاز ہے. نمبر 2 کہ یونیورس has a beginning, ٹھیک ہے. تھرڈ, therefore universe has a cause. یہ بڑی سمپل انہوں نے آرگیومنٹ بنائی تھی امام غزالی نے. اس کے 2 پریمیسز ہیں اور ایک کنکلوژن ہے. تو ولیم لین کریگ نے یہ کیا کہ اس نے ایکچولی امام غزالی کی آرگیومنٹ کو کنٹمپرائز کیا بگ بینگ تھیوری استعمال کر کے, کہ اگر بگ بینگ کریکٹ ہے کہ یونیورس کا ایک بگننگ ہے, اس کا مطلب ہے یونیورس کا ایک کاز ہے, یعنی جو سیکنڈ پریمس تھا امام غزالی کا وہ پھر ویریفائی ہو جاتا ہے. تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ
امام غزالی کی جو رائٹنگز انہوں نے استعمال کی وہ مسلمانوں نے نہیں کی, وہ ایکچولی انہوں نے کی اور انہوں نے پاپولرائز کیا. اس کے بعد مسلمانوں نے دیکھا یار یہ تو امام غزالی کو استعمال کریں, یہ تو ہمارے یعنی امام ہیں, اسکالر ہیں, فلاسفر ہیں. تو پھر اس آرگیومنٹ کو کافی ایکسٹریپولیٹ کیا, مگر اس آرگیومنٹ کے ساتھ پرابلمز بھی ہیں کیونکہ سائنس 100 سال کے بعد چینج ہو سکتا ہے, بگ بینگ چیلنج ہو سکتا ہے. تو اس پہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح امام غزالی نے سیکنڈ پریمس کو اسٹیبلش کیا تھا وہ سائنس کے تھرو نہیں کیا تھا, انہوں نے میتھمیٹکلی کیا تھا. اور میتھمیٹکلی اگر آپ کریں تو پھر وہ ٹائم لیس ہوتا ہے, سائنس بدلتی رہتی ہے مگر میتھمیٹکس نہیں چینج ہوتا. تو میرے انداز میں جو امام غزالی کا اوریجنل فارمولیشن تھی اس آرگیومنٹ کی وہ آج کل کی فارمولیشن سے بہتر ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ ایتھیسٹ سے آپ کا مناظرہ ہوا اور وہ انسان کا بچہ بن گیا ہو؟ مان لی آپ کی باتیں اس نے.